آیت نمبر 155 سورۃ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے اور فاقے میں مبتلا کر کے، نیز جان اور مال اور پھلوں کے خسارے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ مسلمانوں پر خوف اور تنگ دستی، یہ خطاب مسلمانوں سے ہے۔ ایک دفعہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے میں آپ کو ایک چیز بتاتی جاؤں کہ خوف سے مراد وہ ہنگامی صورتحال ہے جو جنگ احزاب سے پہلے ہر وقت مدینہ کی آزاد چھوٹی سی ریاست سے گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش آج رات کو میرا پہرا دے تاکہ میں سو سکوں۔ یہ سن کر سیدنا سعد بن ابی وقاص مسلح ہو کر آگے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ اور ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے۔ پھر وہ اس آواز کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے ہی اس آواز کی جانب روانہ ہو گئے تھے اور خبر معلوم کر کے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ اور اس دور میں مسلمانوں کی معاشی تنگ دستی کا حال بھی بہت برا تھا۔ کچھ احادیث سے آپ کو پتہ چلے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صفہ والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر تک نہ تھی، یا تو فقط تہمت تھا یا فقط کمبل، جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا، جو کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا اور کسی کے ٹخنوں تک، جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے، اس ڈر سے کہ کہیں ان کا ستر نہ کھل جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا، میرے بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند، یعنی 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں چلتی تھی۔ عروہ نے کہا، خالہ، پھر آپ کا گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، انہی 2 کالی چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر۔ اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پہ بھیجا کرتے، جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، مجھے سیدنا عمر ملے تو ان سے کہا، قرآن پاک کی فلاں آیت، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مجھے پڑھ کر سناؤ۔ وہ اپنے گھر میں گئے اور یہ آیت مجھے پڑھ کر سنائی اور سمجھائی، اور وہ آخر میں وہاں سے چلا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ بھوک سے بے حال ہو کر اوندے منہ گر پڑا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرانے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اٹھایا اور پہچان گئے کہ بھوک کے مارے میرا یہ حال ہے۔ آپ مجھے گھر لے گئے اور میرے لیے دودھ کا پیالہ لانے کا حکم دیا۔ میں نے دودھ پیا، پھر فرمایا، ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے اور پیا، پھر فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا حتیٰ کہ پیٹ تن کر سیدھا ہو گیا۔ پھر میں سیدنا عمر سے ملا اور اپنا حال بیان کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بھوک دور کرنے کے لیے ایسے انسان کو بھیج دیا جو آپ سے اس بات کے زیادہ لائق تھا۔ اللہ کی قسم، میں نے آپ سے جون سی آیت پڑھ کر سنانے کو کہا تھا وہ مجھے آپ سے زیادہ یاد تھی۔ سیدنا عمر کہنے لگے، اللہ کی قسم، اگر میں اس وقت تمہیں گھر لے جا کر کھانا کھلاتا تو سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ سیدنا ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔
اور ہم نے اپنے تئیں اس وقت جہاد کرتے پایا جب ہم کو حبلہ اور ثمر کانٹے دار درخت کے پتوں کے سوا اور خوراک نہ ملتی تھی۔ ہم لوگوں کو اس وقت بکریوں کی طرح سونگی مینگنیاں آیا کرتی تھی جن میں تری نام کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی کو نکلے۔ سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک ہی اونٹ تھا اور باری باری اس پر سوار ہوتے تھے، اور چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے اور میرے تو پاؤں پھٹ کر نخون بھی گر پڑے۔ اس حال میں ہم پاؤں پر چیترے لپیٹ لیتے، اس لیے اس لڑائی کا نام غزوہ ذات الرقاع، چیتروں والی لڑائی پڑ گیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر سمندر کے کنارے بھیجا جس میں 300 آدمی اور سردار ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ ہمارا راشن ختم ہو گیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا بچا ہوا راشن ایک جمع کریں۔ یہ سارا راشن کھجور کے 2 تھیلے تھے۔ ابو عبیدہ اس سے تھوڑا تھوڑا کھانے کو دیتے تھے۔ جب وہ بھی ختم ہو گیا تو ہمیں روزانہ صرف ایک کھجور کھانے کو ملا کرتی۔ وہاب نے جابر سے پوچھا بھلا ایک کھجور سے کیا بنتا ہوگا؟ جابر کہنے لگا کہ وہ ایک کھجور بھی غنیمت تھی۔ جب وہ بھی نہ رہی تو ہمیں اس کی قدر معلوم ہوئی۔ پھر ہم سمندر پہنچے تو کیا دیکھتے ایک بڑی مچھلی نیلے کی طرح ایک بہت بڑی مچھلی ٹیلے کی طرح پڑی ہے۔ سارا لشکر 18 دن اس کا گوشت کھاتا رہا۔ جب ہم چلنے لگے تو ابو عبیدہ نے کہا کہ اس کی 2 پسلیاں کھڑی کی جائیں۔ وہ اتنی اونچی تھی کہ اونٹ پر جاوا کسا گیا تو ان کے نیچے سے نکل گیا۔ سو خوف کے علاوہ فاقہ، جان و مال اور پھلوں میں خسارہ، یہ سب ایسی صورتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پیش آتی رہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر اور نماز سے مدد لینے کی ہدایت کی۔ ہمارے لیے ان آیات میں کیا سبق ہے کہ اللہ کی راہ میں جب آپ نکلتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ نہیں بھی نکلتے تو یہ زندگی آزمائشوں کا گھر ہے، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آزماتا ہے، کیونکہ انسان یہاں امتحان دینے آیا اور اس کا رزلٹ وہ آخرت میں پائے گا۔ دنیا میں بھی ملتا ہے اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی صورت میں، لیکن آخرت میں اس کا صبر کرنے والوں کو بہت اجر ملے گا۔ اب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں دین والوں کی، کیونکہ ان کو تیار کیا جا رہا تھا اگلے غزوات کے لیے، اور ہم جیسے لوگ جو دین کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ آزمائشیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہوں گی، وہ ہر طرح سے آزمائے گا۔ اصل یہ دیکھنا ہے کہ ان آزمائشوں کی وقت ہمارا رد عمل کیا ہے۔ ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ہر حکم پہ، ہر فیصلے پہ راضی، اس کی رضا پہ راضی، اور سمینا و اطعنا۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری۔ ہم صبر اس پہ کرتے ہیں جو ہماری من چاہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جہاں کہیں ہماری خواہش نفس سے علیحدہ کوئی چیز آ گئی، یا ہمارے کوئی مفاد کو ٹھیس پہنچی، یا خدا نخواستہ ہمارا پیارا کوئی بچھڑ گیا، یا ہمیں مالی کوئی نقصان پہنچ گیا، تو ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر حال میں صبر کا دامن پکڑے رکھنا ہے۔ اور پچھلی آیت میں نے صبر کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین وہاں حدیث کوٹ کی تھی۔ آپ پچھلی آیت دوبارہ سن لیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے کتنے بڑے درجات ہیں اور کتنے بڑے اجر کے وہ مستحق ہیں۔ تو زندگی میں جب دنیا میں آئے ہیں، جو درخت لگتا ہے اس کو ہوائیں، طوفان، ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور دھوپ کا بھی اور سردی کا بھی، اور جو ٹھنڈے علاقوں میں برف کا بھی۔ تو جب انسان دنیا میں اللہ کے حکم سے آ گیا تو اسے پھر ہر چیز کا سامنا کرنا ہے۔ بچپن میں، جوانی میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مشکلات آئی ہی نہیں، لیکن پھر ایک عمر شروع ہو جاتی ہے جس میں ہمارے پیارے ہم سے بچھڑنے لگ جاتے ہیں، ہمارا اپنا اقتدار کافی حد تک ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس وقت پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے صابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس میں ہم خدا نخواستہ پورے نہ اتر سکیں، باقی اس کی راہ میں چلیں یا نہ چلیں، اللہ نہ کرے سب چلیں، آزمائشیں تو آئیں گی۔ جیسے ایک کہاوت ہے نا کہ ایک شخص بڑا تنگ آیا دنیا سے، دنیا داری سے، دنیا کے کاموں سے، تو اس نے ایک پوٹلی اٹھائی اور چل پڑا۔
اور جنگل میں نکل گیا اور درخت کے نیچے آرام سے سو گیا. اب پہلے تو سایہ تھا، ساتھ ہی دھوپ پڑنی شروع ہو گئی، وہ سائٹ مارنے لگ گیا اس کے ساتھ ساتھ. اب گھومتا جا رہا ہے، دھوپ ادھر آتی جا رہی ہے. تھوڑی دیر بعد نیچے سے چونٹیاں اس کو کاٹنا شروع ہو گئی، ان سے جھگڑا کر رہا ہے، ان کو صاف کر رہا ہے. اتنے میں مکھیوں کی بنبناہٹ شروع ہو گئی، مکھیاں اس کے ناک منہ پہ بیٹھنے لگ گئی. تنگ آ کے گیا، اتنا چڑا، کہتا اس سے اچھا تو میں اپنے گھر میں تھا. تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، جنگل میں بھی چلے جائیں، آپ کو اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے پھر آپ کو وہاں محنت کرنی ہے. آپ کو کھانا پیٹ بھرنے کے لیے پھل چاہیے، چاہے جنگلی پھلے لگے ہوئے پھل، یا گوشت چاہیے یا دودھ چاہیے. تو آپ کو پھر بکری بھی وہاں رکھنی ہے ساتھ. پھر آپ کو جنگل میں رہنے کے لیے لکڑیاں بھی چاہیے. آخر آپ کو کٹیا بھی چاہیے، کیونکہ جب بارش ہوگی تو آپ کدھر جائیں گے؟ تو کسی جگہ سکون نہیں جب تک دنیا میں ہے. یہ آزمائشیں آتی رہیں گی، ہر آنے والی آزمائش کو اللہ کی انعام سمجھ کے اس میں صبر سے گزریں اور اللہ سے امید رکھیں کہ اس میں جب آپ صبر کریں گے تو انشاءاللہ بہترین اجر پائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.